اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 104 سے لے کر 107 تک کے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس عبرت و بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں۔ جس نے ان کو نگاہ بصیرت سے دیکھا تو اس میں اس کا فائدہ ہے، اور جس نے ان سے آنکھیں بند کر لیں تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگراں نہیں ہوں کہ تم سے زبردستی منواؤں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم اپنی آیات کو مختلف الفاظ میں و متنوع اسالیب کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے اتنا ہی کسی سے پڑھ لیا تھا، بس وہی سنا دیا۔ اور ہم مختلف الفاظ و متنوع اسالیب سے اس لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ علم والوں کو اپنی آیات کا مطلب اچھی طرح سمجھا دیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، بس آپ اس کی پیروی کرتے رہیے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ مشرکین نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان سے روگردانی اختیار کیجیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیشت میں ہوتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا ہے، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ ان کی بے راہ روی کی ذمہ داری آپ پر ہو۔ اس کے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے ابطال اور توحید کے اثبات کے دلائل دیے۔ ان آیات میں فرمایا، قد جاءکم بشائر من ربکم، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس عقل و دانائی کی باتیں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، تو جو شخص انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لے تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو شخص ان سے آنکھ بند کر لے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما انا علیکم بے حفیظ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگراں نہیں ہوں کہ تمہاری گمراہی کا وبال مجھ پر پڑے۔ میرا کام پہنچانا ہے اور میں نے اس کام کو انجام دے دیا ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک کے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر داروغہ نہیں ہیں، مگر ہاں، جس نے اس نصیحت سے منہ موڑا اور کفر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم کو ان سب کا حساب لینا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مختلف الفاظ اور متنوع اسالیب سے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے بس ایک عبارت اور ایک اسلوب سے کسی سے پڑھ لیا تھا، بس اسی کو دہراتے رہتے ہیں۔ اور ہم مختلف الفاظ اور متنوع اسالیب سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ علم والوں کو اپنی آیات کا مطلب اچھی طرح سمجھا دیں۔
इत्तबी मा ऊहिय इलैका मिर रब्बिका लआयाति इल्ला हुवा आरिज अनिल मुशरिकीन। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसी चीज़ की पैरवी करते रहिए जो आपके रब की तरफ से आप पर वही की जा रही है, उसके अलावा कोई इला नहीं। और अगर मुशरिकीन नहीं मानते तो आप उनसे एराज़ कर लीजिए और उनके मामलों को अल्लाह तबारक व ताला पर छोड़ दीजिए। वलौ शा अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़न वमा अंत अलैहिम बेवकील। अगर अल्लाह तबारक व ताला की मोईशत होती तो यह शिर्क न करते। उनका शिर्क करना उनकी अपनी ज़िद और हठधर्मी का नतीजा है, और अल्लाह तबारक व ताला यह नहीं करता कि नतीजा को बदल दे, अगरचे वह इस पर कादिर ज़रूर है। जो नतीजा उसने मुकर्रर कर दी वही ज़ाहिर होकर रहते हैं। आप उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए और न आप उनकी हिदायत की ज़िम्मेदार हैं। आप पहुंचा दीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अर्राद की आयत नंबर 40 में, आपकी ज़िम्मेदारी तो बस यह है कि आप अहकाम इलाही को पहुंचा दें, फिर हिसाब लेना हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दानिशमंदी की बातें आ गई हैं, उन पर गौर कीजिए और इबरत हासिल कीजिए। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व ताला एक है, उसके सिवा कोई इला नहीं, लिहाजा उसी के सामने झुकिए, उसी की इबादत कीजिए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर वह नहीं मानते तो ना माने, आपका काम मनवाना नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुस्लिमीन को दीन की तबलीग करने की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।